کہتے ہیں جی بغیر ٹوپی کے نماز تو ہو جاتی ہے، تو بغیر قمیص کے بھی ہو جاتی ہے. شلوار ناف تک کھینچ لو اور قمیص اتار کے جوتوں میں رکھ لو، ہو جائے گی نماز. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ نماز جائے. اور چلو قمیص گھٹنوں تک کھینچ لو اور شلوار شریف کی بکس میں رکھ کے گھر آ جاؤ، تب بھی نماز ہو جائے گی. مگر ایسا کرنا کام پاگل ہوگا ہے. صحیح الفطرت اور صحیح العقل لوگ ایسا نہیں کرتے. اس لیے کامل العقل لوگ فقہاء نے لکھا ہے تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اسواق ملتقى الابہر مجمع الانہر بدائع الصنائع. تمام معتبرات بھرے پڑے ہیں. 3 کپڑے ہونے چاہیے، ازار و رداء و امامت. ازار جیسے شلوار، ردا جیسے قمیص، اور اوپر سر پہ ٹوپی، اس پر کوئی صافہ، بالخصوص طلباء اور علماء کرام. اور یہ وہ سنت ہے کہ جس کے زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ اب تو محدثین اور بڑے بڑے اکابر، ان کی بھی عادت نہیں رہی. وہ پگڑی کی فضیلت کے قائل ہے، ضرورت بھی جانتے ہیں، مسئلے میں ان کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں، عادت نہیں رہی. عادات درست کرنا بہت ضروری. اللہ، یہ جو حرمین شریفین ہیں، اسلام کا مرکز، ایمان کا معدن اور منبع، یہاں بعض سنتیں بالکل نہیں ہیں. مثلا زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2. مقامی لوگ نماز پڑھ کے فوراً روانہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے بڑے یہ سنت گھر جا کے پڑھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ شاید سنت ہے ہی نہیں، اور وہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 وہ اہتمام سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ مسجد میں پڑھی جاتی، سب دیکھتے تھے، برقرار رہ گئی. یا خدایا، ہمارے علماء نے اور فقہاء کرام نے 2 علتیں لکھی ہے. امام الازہر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں سنت مسجدوں میں پڑھا کرو، لأن التوانی قد ظہر فی الامور الدینیہ. دینی امور میں سستی بہت آ گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جا کے یا کمرے میں جا کے چھوڑ ہی دے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے اس لیے پڑھا کرو کہ سنت کے منکر پیدا ہو رہا ہے، منکرین سنن پیدا ہو رہا ہے. بس فرض نماز پڑھی اور ٹوپی ایسی پھینک دی یا جیب میں ڈالی اور شلوار نیچے کرنا شروع کر دیا اور جوتا پہن کے ٹپا 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 چل پڑا ہے. آگے اس کا کوئی کام باقی نہیں. بھئی ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد موقت سنتیں، مؤکد اکدہا بقولہ و فعلی. زاد میں ابن قیم لکھتے ہیں قول اور فعل سے نبی نے اس کی تاکید کی ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی ہلکی سمجھ رہے ہیں. استغفر اللہ. بہرحال آداب دین کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ کئی طبقوں کے حضرات تشریف فرما ہیں، بالخصوص ان حضرات کی زیادہ فکر رہتی ہے جو ادارے میں قیام کرتے ہیں.